پارٹی ایکسپرٹیز پھر بعد میں آئے. لیکن چونکہ آپ لیگل معاملات کو دیکھ رہے ہیں, آپ ذرا پوری چیز کو آن میرٹس دیکھ کر اگر بتائیں. اچھی بات ہے اگر آئینی عدالت کا قیام ہو رہا ہے, اس کو مبارک, آئین کے لیے ایک بہت بڑا کامیاب قرار دیا جائے. عوام کے بھی کیسز پھر لگنا شروع ہو جائیں گے سپریم کورٹ میں, جن کے پاس شاید پولیٹیکل کیسز کے علاوہ ٹائم ہی نہیں ہے. دیکھیں مونا, سب سے پہلے بنیادی چیز ہے کہ اگر آپ جوڈیشل سٹرکچر کو چینج کر دیں گے کانسٹیٹیوشن کا, اور اگر ایسا ہو جائے تو ایسی ترمیم جو بھی ہے, چونکہ وہ آرٹیکل 227 کے تابع ہوگی, اور چیپٹر نمبر 2 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس کا آرٹیکل 8 سے 28, اس سے اگر ریپگنٹ ہو یا انجنکشن آف اسلام سے ہو تو اس کو کوئی ہائی کورٹ انڈر آرٹیکل 199 ریٹ جورسڈکشن میں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان انڈر آرٹیکل 184(3) کے تحت اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیٹ اپ لا رہے ہیں, سب سے پہلے جوڈیشل کمیشن جو آرٹیکل 175(a) کے تحت ہوتا ہے, ججز کی تعیناتی جو ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوتی ہے, اس کو اب یہ آئینی کمیشن بنا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈیشل سٹرکچر کو چینج کرنے کے مترادف ہے. دوسری بات ہے کہ جب آپ 184(3) کے اختیارات سپریم کورٹ سے لے لیں گے, آرٹیکل 189 اور 190 بھی آپ اس سے لے لیں گے, تو سپریم کورٹ کے پاس تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا. پھر جو بھی اپیل جائے گی وہ اوپر جو آئینی کورٹ جس کو کہہ رہے ہیں, اس کے اندر آئینی کمیشن جب تعیناتی کرے گا تو اس کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے کہ جی پرائم منسٹر ود کنسلٹیشن آف پریزیڈنٹ کرے گا, تو وہ ایک سیاسی اور ایگزیکٹو کی طرف سے تعیناتی ہوگی, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے, اور کسی بھی ادارے کے اندر ٹرانسگریشن ہے ایگزیکٹو کی, جس کی ٹرائیکاٹمی آف پار جو کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے, یہ آلریڈی بتایا گیا کہ یہ ٹرائیکاٹمی آف پار ہے, 3 آرگنز ہیں, کوئی آرگن دوسرے آرگن میں ٹرانسگریس نہیں کرے گا. تیسری بات, اس سے فردر آگے جاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آل جہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان, سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے جس میں کہا گیا کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا جائے گا, اور کر دیا گیا ہے. اب دوبارہ سے اگر آپ وہ تمام اختیارات ایگزیکٹو کو دیں گے تو عدلیہ کی آزادی بھی ختم ہو جائے گی, اور سپریم کورٹ بڑی خطرناک باتیں گنا دی ہیں. اور دوسری بات, آپ کانسٹیٹیوشنل ہائی کورٹس کے اندر بھی آپ صوبوں میں بھی بنانا چاہ رہے ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ بہت سمپل سی بات ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی بہت سارے کانسٹیٹیوشنل میٹر ہیں, تو آپ اگر لیٹ سپوز ایک ہائی کورٹ کے اندر 10 ججز ہیں, جیسے اسلام آباد میں 10 ججز کی گنجائش ہے, 8 ججز موجود ہیں, ان میں سے بھی 2 چھٹی پہ اور 6 ججز کام کر رہے ہیں, تو آپ اس میں 5 ججز الگ سے لگا دیں ہر ہائی کورٹ میں, جو صرف کانسٹیٹیوشن میٹر دیکھیں. یہ حل ہے آپ کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں دوسرا حل یہ ہے کہ جیسے شریعت اپلیٹ کورٹ کے فیصلے کے خلاف شریعت اپلیٹ بینچ سپریم کورٹ میں بنا دیا گیا ہے, اسی طرح ایک کانسٹیٹیوشنل 5 ججز کا بینچ وہاں پہ ڈیزگنیٹ کر دے, وہ تمام میٹر کو سنے گا. ریزن کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف ملے, لوگ اس میں ان کو عدالتیں بیجی ہوتی ہیں, عام کیسز نہیں سنے جاتے, تو مجھے بتائیں 25 لاکھ تک تو ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر کیسز پینڈنگ ہیں, وہاں کیوں نہیں لائے؟ ہائی کورٹس کے اندر جو اسلام آباد ہے 16,500 یہاں پہ کیسز پینڈنگ ہیں. جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس کی بات کریں, جس کے لیے بنائے جا رہے ہیں, وہاں پہ صرف 187 کیسز ہیں. فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر 185 کیسز ہیں اور 145 ملازمین ہیں. ٹھیک ہے, اور اتنا بڑا آپ تو پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل عدالتیں بنائی جائیں گی, وہ بات سرے سے غلط تھی؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں, یہ تو سیاسی ان کی ہے نا انڈرسٹینڈنگ, 18 سال کے بعد ان کو یاد آئی. ابھی تو یہ کہتے ہیں 19ویں ترمیم ہماری غلطی تھی, پھر یہ کہتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لے کے آئے جو 1 سال نہیں چلا, ایک آرڈیننس لانا پڑا. میں سمجھتا ہوں کہ اب مور دین 58 امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے, یعنی انٹائرلی کانسٹیٹیوشن کی حیت کو چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ وڈ بی اے ڈیزاسٹر. یہ بھی انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا ہے کہ what would be the consequences of these amendments.